بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے سامعین کو محبت و برا سلام۔ دعا گو ہوں کہ خدا ہم سب کی جائز خواہشات کو پورا کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف، جس کا عنوان ہے ٹنکو کی توبہ۔ وہ ایک بہادر بھیڑیا تھا، اس کا نام ٹنکو تھا۔ اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں گیا تھا۔ وہ صرف آواز پر نشانہ لے کر شکار کرتا تھا۔ جہاں ڈھیر ساری خوبیاں اس میں تھی، وہاں ایک برائی بھی تھی، وہ یہ کہ وہ بہت مغرور تھا۔ اسے اپنی طاقت اور نشانے پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اسی غرور کی وجہ سے وہ ہر ایک سے لڑنے جھگڑنے کو تیار رہتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کا غرور اس قدر بڑھ گیا کہ جنگل کے جانوروں سے اس کا سارا سلوک ناگوار ہوتا چلا گیا۔ اور پھر ایک دن ٹنکو نے اپنی سرداری کا اعلان کر دیا اور یہ فرمان بھی جاری کر دیا کہ آج سے جنگل کا ہر جانور اپنی خوراک میں سے چوتھائی حصہ مجھے دیا کرے گا۔ جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ سب ہی جانور اس کے حکم سے پریشان ہو گئے۔ ٹنکو بیٹھے بٹھائے ان کے شکار کا چوتھا حصہ ہتھیا لیتا۔ جو جانور یہ حصہ دینے سے انکار کرتا اسے سخت سزا بھگتنا پڑتی۔ جب محنت کیے اور ہاتھ ہلائے بغیر ٹنکو کو گھر بیٹھے غذا ملتی رہی تو وہ قائل اور سست ہو گیا۔ خود محنت نہ کرنے کی وجہ سے اس کی نشانہ بازی پہلے جیسی نہ رہی۔ ایک دن اپنے بوڑھے باپ کے بہت کہنے سننے پر وہ شکار کے لیے تیار ہوا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہونے کو آئی، مگر کوئی بڑا شکار تو کیا، چھوٹا شکار بھی اس کے ہاتھ نہ لگا۔ وہ دن بھر کی بھاگ دوڑ کے باعث نڈال سا ہو چکا تھا۔ ذرا دیر سستا لینے کے خیال سے ایک درخت کے تنے سے پیٹ لگا کر بیٹھا تو آنکھ لگ گئی۔ اتفاق سے خونخوار اور ایک بھوکا شیر کسی دوسرے جنگل سے اس طرف آ نکلا۔ اس کی نظر جب سوئے ہوئے جانور پر پڑی تو وہ غرانے لگا۔ شیر ٹنکو پر جپٹنے ہی والا تھا کہ ایک سنسناتا ہوا تیر فضا میں تیرتا ہوا آیا اور شیر کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ تیر لگتے ہی شیر وہیں گر کر تڑپنے لگا اور تکلیف سے دھاڑنے لگا۔ شیر کی داڑھ سے سارا جنگل گونج اٹھا۔ ٹنکو کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اس نے اپنے قریب شیر کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو دل ہی دل میں بے حد خوش ہوا۔ اسے ایسے شکار کی ضرورت تھی۔ شیر تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا تو ٹنکو اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس پہنچا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شیر کو اٹھا کر گھر لے جانا چاہا تو ایک زوردار آواز سنائی دی۔ ٹنکو نے مڑ کر دیکھا تو ایک لمبی لمبی مونچھوں والا لومڑ دکھائی دیا۔ ایک بڑی سی تیر کمان اس کے ہاتھ میں تھی اور گلے میں ایک باجا لٹک رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ پہلو پہ رکھے ہوئے تھے۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ ٹنکو بھیڑیے نے غرا کر پوچھا۔ لومڑ نے منہ چڑھا کر کہا، تمہاری زندگی کا محافظ۔ اگر میں نے شیر کو تم پر حملہ کرتے ہوئے دیکھ کر فوراً ہی نہ تیر چلایا ہوتا تو اس وقت شیر کی جگہ تمہاری لاش پڑی ہوتی۔ خیر چھوڑو، میں نے اپنا فرض نبھایا ہے، کوئی احسان نہیں کیا تم پر۔ اب مجھے میرا شکار لے جانے دو۔ نہیں، اسے میں لے جاؤں گا، میں یہاں کا سردار ہوں، سمجھے؟ بھیڑیا سینہ پھلا کر بولا۔ سردار؟ ہاں ہاں ہاں، لومڑ نے زوردار کہکا لگایا۔ مگر تمہیں سردار کس نے بنایا ہے؟ یہ علاقہ میرا ہے اور میں یہاں کا سردار ہوں۔ میں نے تمہاری صحیح وقت پر مدد کر کے جان بچائی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھ پر الٹا رعب جماؤ۔ سنو لومڑ کے بچے، میں یہاں کا طاقتور سردار ہوں، تم یہاں سے چلتے نظر آؤ۔ بھیڑیے نے حقارت سے کہا، شاید تمہیں اپنی طاقت پر کچھ زیادہ ہی ناز ہے۔ اگر تمہیں شیر چاہیے تو خود دوسرا شیر شکار کر لو، مجھے میرا شکار لے جانے دو، لومڑ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ٹنکو نے اس کی بات سنی انسنی کی، شیر کو اٹھا کر اپنی پیٹھ پر لادا اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ لومڑ نے جب یہ دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے ٹنکو کو للکارتے ہوئے اپنے گلے میں پڑے باجے کو منہ سے لگا کر زور سے پھونک ماری۔ ایک بے ہنگم سی آواز فضا میں گونجی اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے جنگلی لومڑوں نے ٹنکو کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ دیکھ کر ٹنکو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، کیونکہ آج تک اسے للکارنے کی جرات کسی نے بھی نہ کی تھی۔ ٹھہرو، میں ابھی مزہ چکھاتا ہوں، تمہاری یہ مجال، ٹنکو چیخ کر بولا۔ مگر اس سے پہلے ٹنکو کچھ کر پاتا، لومڑوں نے مار مار کر اسے نیچے گرا دیا۔ ٹنکو کو نیچے گرا کر لومڑ پیچھے ہٹ گئے۔ ٹنکو نے یہ موقع غنیمت جانا اور فوراً ہی وہاں سے دوڑ لگا دی۔ اب جنگلی لومڑ اس کے پیچھے تھے اور ٹنکو آگے آگے۔ راستے میں اسے ایک غار دکھائی دیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ جلدی جلدی غار میں گھس گیا۔ جیسے ہی وہ غار میں داخل ہوا تو جنگلی لومڑوں نے پتھر لگا کر غار کا منہ بند کر دیا۔ پھر اسی مونچھوں والے لومڑ نے غار کے دہانے کے پاس کھڑے ہو کر چلا کر ٹنکو سے کہا، کہو بھائی، جنگل کے خود ساختہ بادشاہ، کیسی رہی؟ بہت اچھا ہوا کہ تم خود ہی اس غار میں آ کر چھپ گئے، ورنہ
ورنہ یہ نیک کام ہمیں خود اپنے ہاتھوں کرنا پڑ۔ ٹنکو نے جب یہ بات سنی تو اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ اس نے غار کے منہ سے پتھر ہٹانے کی بہت کوشش کی مگر کچھ نہ ہوا۔ آخر تھک ہار کر وہ غار کے اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھنے لگا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ اس روشنی میں درخت پر بیٹھی چڑیا چہچہا رہی تھی۔ ٹنکو نے جب چڑیا کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ کوئی معمولی چڑیا نہ تھی بلکہ انمول سنہری چڑیا تھی۔ ٹنکو تھکا تھکا سا اس کی طرف بڑھ گیا اور درخت کے نیچے کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ چڑیا کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ اڑ کر اس کے سامنے پڑے پتھر پر آ کر بیٹھ گئی۔ بہت تھکے ہوئے دکھائی دے رہے ہو، یہاں درخت سے کمر لگا کر آرام کر لو، چڑیا بولی۔ ٹنکو واقعی بے حد تھک چکا تھا۔ اس نے تنے سے کمر لگائی اور ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ میں نے سنا ہے کہ تم بھولے بھٹکے، پریشان اور ستائے ہوئے لوگوں کی مدد کرتی ہو۔ ٹنکو نے پوچھا۔ ہاں بالکل ٹھیک سنا ہے، میں واقعی بھولے بھٹکے لوگوں کو راہ دکھاتی ہوں، چڑیا چہک کر بولی۔ اور یہ بھی جانتی ہوں کہ انہی جنگلی لومڑوں نے جن سے تم جان بچا کر یہاں چھپے ہو تمہیں قید کیا ہے، کیونکہ یہ جنگل کے محافظ ہیں۔ یہ ان لوگوں کو سزا دیتے ہیں جو بلا وجہ بلا ضرورت اپنے ساتھی جانوروں کا حق چھینتے ہیں اور انہیں تنگ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر چڑیا خاموش ہو گئی۔ کیا تم بھی مجھے ظالم اور مغرور سمجھتی ہو؟ ٹنکو آہستہ سے بولا۔ بالکل، اسی لیے تو تمہیں یہاں آنا پڑا، جس کا مجھے بھی افسوس ہے۔ میں تمہاری مدد کروں گی، چڑیا نے کہا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم میری مدد کرنا چاہتی ہو، کیوں؟ ٹنکو نے پوچھا۔ مجھے بہادر اور باہمت لوگ پسند ہے، یہی خوبیاں تم میں بھی ہے، مگر غرور اور گھمنڈ نے ان خوبیوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ یہاں قید ہونے کے باوجود تم نے ہمت نہیں ہاری اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنی قسمت کو کوسنے کی بجائے یہاں سے نکلنے کی راہ تلاش کرتے ہوئے مجھ تک پہنچ گئے۔ ہاں، اگر تم اپنے ساتھیوں کو ستانے اور غرور چھوڑ دینے کا وعدہ کرو تو میں یہاں سے بچ نکلنے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر چڑیا پھر سے اڑ گئی۔ ٹنکو نے دل میں سوچا کہ آئندہ گھمنڈ کرنے اور دوسروں کا شکار ہضم کرنے کی بجائے وہ خود شکار کرے گا اور سب کے ساتھ مل جل کر رہے گا اور کمزور لوگوں کی مدد کیا کرے گا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ایک خوبصورت ہرن کا بچہ اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ پہلے تو ٹنکو کو خیال آیا کہ اس بچے کو پکڑ کر اپنی بھوک مٹا لی جائے، مگر دوسرے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ بھوک کے لیے کسی بچے کو مارنا ظلم ہے۔ ابھی اسے اتنی بھوک بھی نہیں لگی تھی کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ ابھی اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ سنہری چڑیا دوبارہ اس کے سامنے آ بیٹھی اور ہرن کا بچہ بھاگ گیا۔ سنہری چڑیا نے کہا، مبارک ہو ٹنکو، تم واقعی اچھے بن گئے ہو۔ یہ ہرن کا بچہ تمہارے امتحان کی ایک کڑی تھی جس میں تم نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ آؤ اب میں تمہیں باہر جانے کا راستہ بتاؤں۔ ٹنکو اس کے پیچھے چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس کے بعد اس نے کسی سے کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ ان سب کے ساتھ مل کر ہنسی خوشی رہنے لگا۔